حنتمہ فرماتی ہیں جب ہم ہجرت کا ارادہ کیا حبشہ کی طرف جب وہ جانے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، بڑے ظلم ہم برداشت کر چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہاں کا کوچ کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے ام عبداللہ؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم تم نے زمین ہم پر تنگ کر دی، تم نے زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمیں بہت ہی پریشان کیا ہے، ہمیں بہت ہی اذیتیں دی ہیں، ہمیں بہت ہی تکلیفیں دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تمہارا علاقہ یہ مکہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں اطمینان مل سکے، ہم اللہ کی عبادت کر سکے، کوئی کشادہ زمین ہمیں جو مہیا ہو سکے، تاکہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہم سے جو ہے وہ دور ہو سکے۔ میری بات سن کر عمر نے کوئی دعائیہ فکرے کہے، ہماری یہ میری بات یہ سنی اور سننے کے بعد کہے وہ دعائیہ فکرے جو ہے وہ کہے، اور وہ جو دعائیہ فکرے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا ان فکروں میں ایسی رقت انگیزی تھی، ایسا درد پن تھا کہ میرے دل میں ایسے جستجو پیدا ہوئی، ایسی بات میرے دل میں پیدا ہوئی کہ شاید عمر مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے جب اس کی نرمی دیکھی تو میں نے یہ سوچا اتنی نرمی، ایک وقت تھا اتنا سخت تھا، اتنی مار پیٹ کرنے والا، دشمنان اسلام کا بڑا دشمن تھا، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا تھا، آج یہ ہمارے لیے دعائیہ فکرے کہہ رہا ہے، آج یہ میرے لیے اتنا دل اس کا، ہمارے لیے اتنا دل اس کا نرم ہو چکا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ عمر کو ایسے نہیں دیکھا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ شاید یہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ عامر بن ربیعہ کسی ضروری کام کے لیے وہاں پر آئے تو واپس جانے لگے جب تو میں نے سارا قصہ بتلایا کہ عمر آئے تھے میرے پاس، مجھ سے پوچھا، میں نے بتلایا، تو جاتے ہوئے ہمیں دعا دے کر گئے ہیں، اور اس کی آواز میں بڑی رقت امیزی تھی، بڑی رقت تھی، جس طرح آدمی جو ہے وہ بڑا غمگین ہو کر کسی سے بات کرتا ہے ایسا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے عمر مسلمان ہو جائے گا؟ کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا گلا مسلمان نہ ہو جائے، یعنی تعجب کیا کہ عمر اتنا بڑا اسلام کا دشمن وہ کیسے جو مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ اس واقعہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بلا وجہ ہی جو ہے وہ تنگ اور بند ہو چکا ہے، آخر وہ کون سی سختی، کون سی اذیت، کون سی آزمائش نہیں جو ہم نے ان لوگوں کے راستے میں جو ہے وہ نہیں ڈالی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام پر اتنے پکے، اتنے مضبوط ہیں کہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں۔ تو یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ سوچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد مسلمان ہو گئے، اور اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، وہ وجہ تھی، وہ سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی، ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، اور دعائیں تو اور بھی بڑی مانگی ہیں، لیکن وہ دعا جس کے پیچھے، جس کا بیک گراؤنڈ اتنا روشن ہو، جس طرح سورج روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اللہم اے میرے رب اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے میرے رب، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے رب ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ساتھ اسلام کو قوت دے۔ اے اللہ تجھے ہشام یا عمر بن خطاب میں سے، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو
اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو رب نے محمد مصطفیٰ عطا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا تو رب نے محمد مصطفیٰ عطا کیے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب سے مانگا تو اللہ نے عمر عطا کیے۔ جی ایک نبی نے مانگا، اللہ نے ایک نبی رسول عطا کیے، اور اس رسول نے مانگا تو اللہ نے عمر عطا کیے۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ اس وقت پھر کسی ایسے انسان کی یہ زمین تقاضا کر رہی ہے، یہ ذرات پھر کسی ایسے فاروق کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو پیدا ہو، اس دنیا سے ظلم و ستم جو ہے وہ ختم ہو۔ دوبارہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو اللہ کی محبوب شخصیت ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے وہ عطا کر دے، اے اللہ تو مجھے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ کی پسندیدہ، اللہ محبت کرتا ہے عمر فاروق سے، تو اللہ نے اسلام کو عمر عطا کیے جس سے اسلام میں مضبوطی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کے یہ اسباب جو ہے وہ فراہم کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عمر عطا کیے۔ تو عمر مراد نبی ہے۔ عمر کون ہے؟ مراد نبی ہے، نبی کی مراد ہے، نبی نے مانگ کر اپنے رب سے لیا۔ جی اور جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے اور رب نے اپنے نبی کو ایسا ساتھی عطا کیا ہے، کیا اس کی شان کم ہو سکتی ہے؟ جی کیا اس کی شان کم ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی مانگے اپنے رب سے، اللہ کو، جی جس کے گھر میں بچہ بچی پیدا نہ ہو، ایک عرصہ گزر جائے، نہ بیٹا نہ بیٹی، اولاد سے محروم ہے، اس کے گھر میں کئی سالوں کے بعد بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے؟ جی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے؟ لوگ منتیں مانگتے ہیں، لوگ صدقہ دیتے ہیں، لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچہ بچی عطا کر، اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ کس طرح خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے مانگا، جی اور رب نے پھر عطا بھی کیا۔ تو ایسی شخصیت جو مراد نبی ہے، ایسی شخصیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ایسی شخصیت جس نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی، جس نے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دی، کیا اس کی شان کم ہو سکتی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے یہاں پر 2 نفل پڑھ لوں، میرا دل کرتا ہے یہاں پر 2 نفل پڑھ لوں۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، میرا دل کرتا ہے یہاں نفل پڑھوں۔ کس کو کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاہت کس کی تھی؟ عمر بن خطاب کی چاہت ہے یہاں نفل پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عمر کی چاہت کو قرآن میں بدل دیا، اللہ نے عمر کی چاہت کو قرآن میں بدل دیا، اور کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جی عمر کی مراد ہے، چاہت ہے یہاں نفل پڑھے تو جاؤ۔ آج جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر 2 نفل
ادا کرتا ہے. اور یہ 2 نفلیں کس کی چاہت تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ کنویں پر عورتیں اکٹھی ہیں پانی بھرنے کے لیے، یہودوں کے نصارہ کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور مسلمان بھی ان بعض عورتوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، فکریں کس رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو یہ برا لگا کہ مسلمان کی عزت ہو اور یہود و نصارہ ان کے بارے میں غلط فکریں کسے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر پر سوچا. اللہ نے عمر کا فیصلہ قرآن بنا کر نازل کر دیا اور پردے کی آیات نازل ہو گئی. پردے کی آیات نازل ہو گئی. بدر کے مقام پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار 70 کے قریب پکڑے گئے تھے، ان کا کیا کیا جائے. تمام نے مشورہ دیا کہ اس وقت اسلام کمزور ہے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس مال کے ساتھ ہم جو ہے جنگی آلات خریدیں گے جس سے ہماری طاقت مضبوط ہوگی. سب نے یہ مشورہ دیا، لیکن عمر کا مشورہ تو کچھ اور ہی تھا. عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے، یہ جو مکہ سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، مدینہ میں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے. ہر رشتہ دار ان کی گردن اتار دے. اگر میرا بیٹا یہاں پر موجود ہے ان کے اندر، وہ میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں اس کی خود گردن اتار دوں. یہ عمر کا فیصلہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات مشورے میں نہ ہوئی ہوتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن چونکہ یہ بات مشورے میں تھی، اللہ کو جو بات پسند تھی وہ عمر کی بات پسند تھی کہ ان کی گردنیں اتاری جاتی، ان کی گردنوں کو اتار دیا جاتا، ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رہتا. ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ یہی لوگ جب واپس مکہ میں پہنچے پھر انہوں نے قوت کو جمع کیا. یہی سردار انہوں نے قوت کو اکٹھا کیا، پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر آ گئے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور رب نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے، تو وہ گمان بالکل سچ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت شکل و شبہات کا آدمی وہاں سے گزرا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ کاہن تھا، جادوگر تھا، اسے میرے پاس لاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو لایا گیا تو آپ نے تصدیق چاہی اس سے کہ اسلام لانے سے پہلے تو کیا تھا. اس نے کہا کہ آج میرا ایک ایسے مسلمان کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ بات ایسا شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے، ایسی بات آج تک مجھ سے کبھی کسی نے پوچھی نہیں. اور اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں اسلام سے پہلے میں کیا تھا؟ کاہن جادوگر تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کوئی اپنی زندگی کا عجیب اور انوکھا واقعہ بتاؤ، تمہاری زندگی کا عجیب اور کوئی انوکھا واقعہ مجھے جو بتلاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جنوں نے دی ہو. اس نے بتلایا، کہنے لگا کہ ایک دن بازار میں جا رہا تھا، میرے موکل وہ گھبرا کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، خبر دی کہ جنات میں ایک انقلاب آنے کے بعد ایک انقلاب آ گیا ہے. اس کے بعد تمام ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، تمام لوگ نام امید ہو چکے ہیں، جنات نام امید ہو چکے ہیں اور انہوں
اندر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے جی، اور ہنگامہ ان کے اندر جو برپا ہوا وہ کیا تھا کہ قرآن نازل ہونا شروع ہو چکا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اب یہ شریر جن یہاں پر نہیں رہ سکتے، تو اس نے کہا کہ ہم سارے کے سارے شریر جن یہاں سے نکلنے کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے معبودوں کے قریب پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے ایک بچڑا ذبح کیا، پھر ایک چیخنے والا چلایا، اس سے بلند چیخ، اس سے پہلے میں نے ایسی چیخ جو ہے وہ نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا ہائے کھلی دشمنی، ہائے کھلی دشمنی، ایک صاحب الرائے اور فصیح آدمی آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے میں وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں تاریخ میں بہت سارے قصے بیان ہوئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لے کر آئے۔ صحت کے اعتبار سے کچھ قصے جو ہے وہ ایسے درجے تک پہنچتے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، اور کچھ قصے اور کہانیاں ایسی ہیں اس درجے پر پہنچ گیا کہ ان کو بیان کرنے کے وہ قابل نہیں۔ تو اس لیے جو قریب ایسا واقعہ ہے جماعت کے علماء بیان کرتے آئے ہیں یا کرتے ہیں، اس کو جو ہے میں آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔